مقبوضہ فلسطین میں ہسٹری کی سب سے زیادہ سخت اور کٹر زائنسٹ رجیم انسٹال کر دی گئی ہے، جس سے فلسطین اور پورے ریجن کے فیوچر پہ کوسچن مارک لگ گیا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ زائنسٹ رجیم ہے جو کہ انسٹال کی گئی ہے، جیوش رجیم نہیں ہے۔ جوڈائزم اور زائونزم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا مثال میں یہ دے دوں آپ کو کہ یہ جو نئی سرکار وہاں بنی ہے، اب کہنے کے تو یہ سو کولڈ ہارڈ لائنر جیوش سرکار ہے نا، لیکن اس میں اسرائیلی پارلیمنٹ جس کو کینسٹ کہتے ہیں اس کا اسپیکر گے ہے، گے بندے کو انہوں نے اسپیکر لگایا ہوا ہے۔ اب یہ جو گے اور لیسبینز ہوتے ہیں ان کی جوڈائزم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ماہر اسرائیلیات سے پوچھ لیں یا ان کے عربائی سے پوچھ لیں تو فطرت کے خلاف یوں جو مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے شادی کرنا ہے، یہ جوڈائزم میں بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس سو کولڈ رائٹ ونگ سرکار نے ایک گے بندے کو اپنی پارلیمنٹ کا اسپیکر لگا دیا ہے، تو بیسیکلی یہ جوڈائزم کی سرکار نہیں ہے، زائنسٹ کی رجیم ہے۔ بالکل ویسے جیسے RSS والوں کا ہندوتوا اور ہندوازم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا جو ہندوتوا ہے نا وہ ہندوازم نہیں ہے، یہ فرق بڑا ضروری ہے۔ آپ ہندوتوا کو ہندوازم سے مت جوڑا کریں۔ ہندوازم میں کٹرتا نہیں ہے اس طرح کی جو کہ ہندوتوا کے نظریے میں ہے۔ اچھا، میں ویسے اسرائیلی اسپیکر کی تقریر کی کچھ کلپس دیکھ رہا تھا تو اس میں اس نے مرد ہونے کے باوجود اپنے ہسبینڈ کو تھینک یو کہا، اینڈ آئی واز لائک کون لوگ ہو تسی بھائی، یہ کون ہے؟ میرے پتی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مطلب کچھ بھی ایسا ہی مرد ہو کے اپنے پتی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ بہرحال جی، تو یہ تو آ گئے زائنسٹ وہاں پہ، اور انٹرنل منسٹری جو ہے جس کا مجھے ایک شبہ تھا کہ اتمر بن گویر کو دی جائے گی لیکن شاید اس کو نہیں دی گئی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اتمر بن گویر کے پارٹی کے لونڈے لپاٹے پھر روزانہ پولیس پروٹیکشن میں آ کے ہلڑ بازی کرنے لگتے مسجد اقصیٰ کے پاس، جس طرح یہ پہلے کرتا تھا جب یہ اپوزیشن میں ہوتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن مسجد اقصیٰ کے پاس جا کر اور ہلڑ بازی کرتے تھے کہ یہاں پر تو ہمارا ٹیمپل بنے گا۔ مین وائل ادھر اردن کے کنگ عبداللہ نے وارننگ دی ہے کہ یروشلم ہماری ریڈ لائن ہے۔ CNN نے خبر لگائی ہے کہ جورڈان کنگ وارنز آف ریڈ لائنز ان یروشلم ایز نیتنیاہو ریٹرنز ٹو آفس، اور اردن کے کنگ نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کے سیناریو کے لیے تیار ہیں، اردن پریپیئرڈ ہے۔ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کے حوالے سے کارروائیاں اسرائیل نے نیئر فیوچر میں شروع کرنے کا یہ سمجھے کہ ایک ان آفیشیل اعلان کر بھی رکھا ہے۔ ان کی جو جتنی بھی پارٹی ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس کو انیکس کریں گے، انکلوڈنگ نیتنیاہو بھی کہتا ہے یہ جوڈایا اور سمارا کے علاقے ہیں، یہ ویسٹ بینک نہیں ہے، تو اس کو تو ہم انیکس کریں گے۔ اب ان تھریٹس پہ، یہ جو ویسٹ بینک پہ انہوں نے تھریٹس دیے نا، اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ تھرڈ جو انتفاضہ ہے فلسطین کی وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس میں زیادہ جو ہے نا ٹائم نہیں بچا، صرف امریکہ کے گو اہیڈ کی اسرائیل کو ضرورت ہوگی۔ اچھا، انتفاضہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ اکثر ٹرم سنتے ہوں گے، فلسطینین انتفاضہ، پہلا انتفاضہ، دوسرا انتفاضہ، آپ نے سنا ہوگا۔ فلسطین میں اب تک 2 میجر اپرائزنگ ہو چکی ہیں، انتفاضہ اپرائزنگ کو کہتے ہیں۔ پہلی جو انتفاضہ تھی اس میں شدید حملے، پروٹیسٹ اور رائٹس ہوئے تھے، یہ 1987 سے لے کے 1991 تک 4 سال چلی تھی، اور اس میں 1600 کے لگ بھگ فلسطینی شہید ہو گئے تھے اور 250 کے اوپر اسرائیلی بھی مارے گئے تھے۔ اس پہلی انتفاضہ کو خلیل ابراہیم نے لیڈ کیا تھا، الفتح کے لیڈر تھے۔ اچھا، ان کو ابو جہاد ویسے کہتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے نا خلیل ابراہیم کے نام سے نہیں جانے جاتے، ابو جہاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور وہ اس انتفاضہ کے دوران تیونس میں اسیسینیٹ بھی کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہاں پر مروان بن برغوثی نے، وہ بھی PLO کے لیڈر تھے، انہوں نے اس پہلی انتفاضہ کو لیڈ کیا تھا، اور اوسلو اکارڈ جب ہوا تھا تو یہ پہلا انتفاضہ ختم ہو گیا تھا، اور فلسطین کے اندر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ابھی 9 سال بھی نہیں ہوئے تھے اس چیزوں کو کام ڈاؤن ہوئے، دوسرا انتفاضہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ جو دوسرا تھا نا، دوسرا انتہائی خوفناک قسم کا تھا، اور اس انتفاضہ نے لٹرلی اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ یہ شروع کچھ یوں ہوا کہ سال 2000 میں امریکہ کے اندر کیمپ ڈیوڈ وہاں کا ایک بڑا مشہور وہاں کی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، اور وہاں پر ہر ایک کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، چند جو خاص ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، خاص قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں امریکہ وہ کرتا ہے کیمپ ڈیوڈ کے اندر، امریکن صدر وہ کرتا ہے، خاص ترین یہ کہتے ہیں نا بہت ہی گیم چینجر قسم کی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ کیمپ ڈیوڈ میں ہوتے ہیں۔
تو کیمپ ڈیوڈ سمٹ میں، وہاں پر کیمپ ڈیوڈ سمٹ ہوئی، اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے حوالے سے انہوں نے ڈائیلاگس کیے تھے امریکیوں نے، لیکن وہ جو ڈائیلاگس تھے وہ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ایرل شیرون جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا اسرائیل کا، اس نے شیطانی کرتے ہوئے ڈوم آف دا راک پہ، یہ جو قبۃ الصخرہ ہے مسلمانوں کی ہولی سائٹ یروشلم کے اندر، اس کا وزٹ کر دیا تھا، وہاں پر چلا گیا تھا۔ اور ڈوم آف دا راک ویسے یہ سنہری کلر کا گنبد، اس گنبد کے اندر جو ہے نا ایک اصل میں چٹان ہے، پہاڑی سی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اس گنبد کے اندر، یعنی یہ جو سنہرا گنبد ہے اوپر سے گنبد ہے لیکن اس کے اندر چٹان ہے، پہاڑی، ایک چھوٹا سا پہاڑی کا ٹکڑا ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ قبۃ الصخرہ ہے، مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اسی کمپاؤنڈ کے دوسرے کارنر پر ہے، تھوڑا سا دور ہے یہاں سے۔ اب یہ جو قبۃ الصخرہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آپ نے اکثر یہ اس کی تصویر دیکھی ہوگی، اور یہ یروشلم کی پہچان بھی ایک طرح سے۔ یہ جو ہے نا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری رسول اور تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو براق تھا، معراج والی رات عرش پر یہیں سے گیا تھا، اسی چٹان پہ۔ یہ جو چٹان ہے نا گنبد کے نیچے، یہاں سے زمین سے عرش کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو یہ انتہائی پھر مقدس چٹان ہے اسلامی جو تاریخ ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کے لیے اسحاق علیہ السلام کو لٹایا تھا جس جگہ پہ، تو وہ یہی چٹان تھی، یہی پہاڑی کا ایک چھوٹا سا ہل ہے، اصل میں چھوٹی سی ہل کہتے ہیں نا وہ ٹکڑا پہاڑی کا، تو چھوٹی سی پہاڑی، کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس گنبد کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے یہاں لٹایا تھا حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے، ڈوم آف دا راک کی جگہ پر۔ یاد رہے کہ قربانی والے واقعے کو مسلمان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے جوڑتے ہیں، یہودی اس کو حضرت اسحاق سے جوڑتے ہیں، کیونکہ یہودی خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اصل میں اسی چوٹی پہ، پہاڑ کی یہ جو چھوٹی سی چوٹی ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے ٹیمپل کی سب سے مقدس جگہ بھی یہی تھی، ان کا کعبہ جو کہ 2000 سال سے گرا پڑا ہے، جس کو یہ ٹیمپل کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی سب سے مقدس جگہ بھی یہ والا علاقہ تھا جہاں آج ڈوم آف دا راک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو گرائیں گے اور تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، یہی کچھ وہ مسجد اقصی کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو ایرل شرون پھر اس حساب سے وہاں چلا گیا تھا، لیکن اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں، یروشلم پہ ان کا قبضہ ہے یہودیوں کا، لیکن اسٹیٹس کو یہ بنا ہوا ہے کہ ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصی اردن کے پروٹیکشن کے اندر آتے ہیں۔ اب جب یہ ایرل شیرون 2000 میں وہاں گیا تھا نا، تو اس کے بعد غصہ اور ٹینشن شروع ہو گئے وہاں پہ، اور کلیشز جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ انتفاضہ شروع ہو گیا، اور وہ 4 سال 4 مہینے تک رہا، اور اس دوران 1500 کے اوپر اسرائیلی مارے گئے تھے، اور لگ بھگ 3000 فلسطینی بھی شہید ہوئے تھے اس سیکنڈ انتفاضہ میں۔ اس انتفاضہ کو کئی لیڈر نے لیڈ کیا، پی ایل او اور حماس کے لیڈرز نے اس کو لیڈ کیا تھا، انکلوڈنگ یاسر عرفات نے، پھر محمود عباس نے، پھر ابو علی مصطفیٰ نے، پھر خالد مشال نے کیا، اسماعیل ہانیہ نے کیا، احمد یاسین تھے اس میں، اور محمد دائف، ان سب نے اس سیکنڈ انتفاضہ کو لیڈ کیا تھا۔ محمد دائف ویسے وہی ہیں جو کہ آج کل بھی القسام بریگیڈ کے ہیڈ ہیں، حماس کی جو القسام بریگیڈ ہے، سب سے جو ان کی ملٹری کا جو حماس کی سب سے خطرناک ونگ ہے نا، ملٹری ونگ، وہ القسام بریگیڈ ہے۔ انہوں نے ہی 2023 میں یہ جو 11 روزہ جنگ ہوئی تھی فلسطین کی اور حماس کی، اس میں فتح حاصل کی تھی القسام والوں کی وجہ سے۔ مئی والے کلیشز میں بھی ویسے آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ جو محمد دائف ہیں القسام بریگیڈ کے ہیڈ، 2 بار ان کے اوپر لاسٹ ایئر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن دونوں بار دائف جو تھا لاسٹ منٹ پہ حملے والی جگہ سے نکل گیا تھا، لاسٹ منٹ پہ۔ اس سے پہلے 2015 میں بھی ان کے اوپر ایک بڑی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس میں بھی یہ بچ گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے 2014 میں بھی ان کے اوپر اسرائیلیوں نے ایئر اسٹرائک کی تھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ محمد دائف کی وائف اور ان کے بچے، پوری فیملی ان کی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور محمد دائف خود بھی شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن یہ بچ گیا تھا۔ البتہ اس کی موومنٹ کرنے کی جو کیپیبلٹیز تھی وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا اسپائنل کارڈ بڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا 2014 والے حملے کے بعد۔ لیکن آپ دیکھیں یہ موومنٹ ٹھیک سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی القسام بریگیڈ کو یہی بندہ لیڈ کرتا ہے۔ تو خونی انتفاضہ فلسطین کے اندر، خونی بالکل بلڈی کہتے ہیں نا جس کو، وہ 2 بار چھڑ چکے ہیں۔
لیکن اب وہ نئی اسرائیلی سرکار آنے سے تیسرا انتفاضہ بالکل سر پہ کھڑا ہے کیونکہ ویسٹ بینک کو اسرائیل نے انیکس کرنے کا ایک طرح سے انآفیشلی اعلان بھی کر رکھا ہے، جس سے پھر بھرپور ریزسٹنس ظاہر سی بات آنی ہے، اور اسلامک جہاد اور حزب اللہ سے لے کے حماس تک اور ایون پی ایل او کے جو گروپس ہیں وہ بھی اب جو بھی جس طرح کی پی ایل او میں وہ جان نہیں رہی پہلے کی طرح، اب تو دوسرے گروپ ایمرج ہو گئے، لیکن جو بھی ہے محمود عباس کے بھی جو لوگ ہیں وہ یقینی طور پر اس کو ریزسٹ کریں گے۔ ابھی سی این این نے بھی کچھ ہفتہ پہلے یہی خبر لگائی تھی کہ فیئرس آف اے تھرڈ انتفاضہ ایز پیلسٹینین ڈیتھس ریچ 7 years ہائی، تو ٹینشنز وہاں پہلے سے ہی کھڑے ہیں۔ ایسے میں اگر ویسٹ بینک کے طرف اسرائیل بڑھتا ہے تو یہاں پر انتفاضہ شروع ہونے کے چانسز ہیں۔